नज़ाकत सुबह से खेतों में सख्त मशक्क़त कर रहा था। वो एक मेहनती किसान था जिसके पास कुल कैनात वही 1 एकड़ ज़मीन थी जो गांव की मरकज़ी सड़क के बिल्कुल किनारे पर वाक़ थी। यही ज़मीन उसके बाप दादा की निशानी थी और इसी के ज़रिए उसके घर का चूल्हा जलता था। सख्त जिस्मानी मशक्क़त के बाद जब नज़ाकत थका हारा अपने कच्चे मकान में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी मजीदा ने जल्दी से मिट्टी के चूल्हे से गर्म रोटी उतारी और उसके सामने रख दी। नज़ाकत ने अभी पहला निवाला तोड़ा ही था और रोटी का टुकड़ा सालन में डुबोया ही था कि बाहर लकड़ी के दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह से उठा। नज़ाकत ने हाथ साफ़ किए, दरवाज़ा खोला। सामने चौधरी रफ़ाकत का मुंशी बिलाल खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथों में एक छड़ी थी। हाँ भाई नज़ाकत, कैसे हो? मुंशी ने हकारत से देखते हुए कहा। चौधरी साहब ने तुम्हें याद किया है, अपने डेरे पर बुलाया है, बस जल्दी करो, फ़ौरन चलो, ताख़ीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नज़ाकत ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा कि मुंशी जी, इस वक्त अभी तो मैं खेतों से आया हूँ और खाना खाने बैठा हूँ, क्या काम है चौधरी साहब को? मुंशी ने आगे बढ़कर गर्दन मरोड़ी। मुझे तो बस इतना मालूम है कि उसने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारा ये फ़र्ज़ है जाना, अब ताख़ीर नहीं कर सकते। ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, फ़ौरन पहुँचो। नज़ाकत उल्टे कदमों अंदर आया, जाने के लिए तैयारी करने लगा। मजीदा ने जब देखा तो तड़प कर बोली कि क्या हुआ? तुम सुबह भूखे पेट खेतों में मट्टी से मट्टी हो रहे थे, अभी बमुश्किल तुमने खाना खाना शुरू ही किया। कम से कम अपना खाना पूरा कर लो। चौधरी साहब कौन सा आसमान से गिरे हैं? अगर तुम 10 मिनट देर से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? नज़ाकत ने मजीदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गांव के गरीब किसानों का वही खौफ था जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था। उसने नरमी से कहा, मजीदा तुम जानती हो उसका मिजाज, वो अपने हुक्म से ज़रा भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर थोड़ी देर हो गई तो मुझे कोई जवाब देना पड़ेगा। मैं अभी वहाँ से होकर आता हूँ, फिर आकर सुकून से खाना खाऊंगा। ये कहकर नज़ाकत ने आधा खाना छोड़ दिया और डेरे की तरफ चलना शुरू किया। चौधरी रफ़ाकत का डेरा गांव की सबसे बड़ी और शानदार हवेली के सामने था। वहाँ ऊंचे और सायादार दरख्तों के नीचे महंगी चारपाइयाँ और सोफ़े बिछे हुए थे, जहाँ गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग और उसके चमचे चौधरी के इर्द गिर्द डेरे डाले हुए थे। चौधरी रफ़ा हुक्का पी रहा था और उसके चेहरे पर गरूर और हाकमियत की वाज़ेह झलक थी। नज़ाकत डेरे के सिहन में दाखिल हुआ और चंद कदम दूर ही अदब से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, नज़ाकत ने धीमी आवाज़ में कहा। चौधरी ने हुक्के से अपना मुंह हटाया, धुआं हवा में उड़ाया और गर्दन अकड़ाकर नज़ाकत को देखा। हाँ भाई नज़ाकत, कैसे हो? काफ़ी दिन हुए तुम्हें देखा नहीं। तुम सोच रहे होगे कि यहाँ मैंने क्यों बुलाया है। नज़ाकत ने सर झुकाकर कहा, जी चौधरी साहब, आपका हुक्म। सर आंखों पर बताएं, मैं हाजिर हूँ। चौधरी ने अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर एक नज़र डाली और फिर नज़ाकत से मुखातिब होकर कहा कि बात यह है नज़ाकत कि सड़क के किनारे जो तुम्हारी 1 एकड़ ज़मीन है वो मुझे दरकार है। काफ़ी अरसा से मेरी नज़र इस ज़मीन पर थी। मैं वहाँ एक बड़ा पेट्रोल पंप और मार्केट बनवाना चाहता हूँ। सड़क पर होने की वजह से वो जगह मेरे लिए काफ़ी मौजू है। मैं चाहता हूँ कि वो तुम ज़मीन मुझे फ़रोख्त कर दो। मैं तुम्हें इसके मुँह मांगे पैसे दूँगा और अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हें ज़मीन के बदले दुगनी ज़मीन यानी 1 एकड़ के बदले 2 एकड़ ज़मीन दूँगा। ये सुनते ही नज़ाकत के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से रंग उतरने लगा, उड़ गया। वो ज़मीन उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। उसने लरजती हुई आवाज़ में इल्तिजा की कि चौधरी साहब, आप हमारे माई बाप हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन वो 1 एकड़ ज़मीन वो मेरा कुल सरमाया है, मेरे बाप दादा की निशानी है। वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। मैं वहाँ से रोज़ाना काम करके फ़ौरन घर वापस आ सकता हूँ और उसकी रखवाली करना वो भी मेरे लिए काफ़ी आसान है। मेरी रोज़ी रोटी इसी ज़मीन से ही जुड़ी है। नज़ाकत ने मज़ीद कहा कि आप जो 2 एकड़ ज़मीन मुझे देने की बात कर रहे हैं वो तो दरिया के किनारे है। वो जगह गैर आबाद जहाँ पहुँचने के लिए आधा दिन लग जाता है और वो इलाका वीरान है। ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना ही मैं इतनी दूर ज़मीन संभाल सकता हूँ, ये आप जानते हैं। चौधरी साहब मुझ पर रहम करें, मैं गरीब और मेरी इस ज़मीन को बख्श दें। चौधरी रफ़ाकत के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब सख्ती ने ले ली थी। उसकी आंखों में सर्द मेहरी उतर आई थी। उसने हुक्का साइड पर रखा और अपनी चारपाई ज़रा आगे होकर बैठ गया। देख नज़ाकत, बात को समझ। चौधरी की आवाज़ में गहरा तकब्बुर था।
तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या हूँ, और ये पूरा गाँव जानता है कि चौधरी रफ़ाकत जब एक बार कोई फ़ैसला कर ले तो वो अपने फ़ैसले से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने जो तय किया बस वो तय कर लिया, वो ज़मीन अब मेरी है। नज़ाकत की आंखों में आंसू उतर आए। चौधरी साहब, खुदा के लिए बात को समझें। चौधरी ने हाथ उठाकर उसे रोका कि बकवास बंद करो, मज़ीद बहस नहीं। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो कल सुबह मेरे मुंशी बिलाल के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। पटवारी कासिम भी तुम लोगों के साथ जाएगा और दरिया के किनारे जाकर अपनी मर्ज़ी से 2 एकड़ की पैमाइश कर लेना। बात ख़त्म। बस ये बात अब यहाँ ख़त्म करो। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। नज़ाकत के पास कहने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसका दिल तड़प रहा था। उसने जैसे ही कुछ और अर्ज़ करने के लिए ज़ुबान खोली, मुंशी बिलाल फ़ौरन आगे बढ़ा और उसने नज़ाकत के शानों पर ज़ोर से धक्का दिया। अब चल यहाँ से, बहस कर रहे हो? मुंशी ने गुस्से में उसे डांटा। क्यों चौधरी साहब के दिमाग की दही बना रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो? पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो हुक्म मिला है बस उस पर अमल करो चुपचाप। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, दरिया के किनारे अपनी ज़मीन नाप लेना। अब यहाँ से दफ़ा हो जा। नज़ाकत लरसते कदमों और धड़कते दिल के साथ डेरे से बाहर निकल आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने हक़ और रोज़ी रोटी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे, क्योंकि गाँव में चौधरी के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कोई नहीं कर सकता था। ये अपनी तबाही के मुतरादिफ़ था। नज़ाकत बिल्कुल टूटे हुए वजूद के साथ कच्चे मकान की तरफ लौट रहा था। उसके कदम भारी हो रहे थे। ज़हन में सिर्फ चौधरी रफ़ाकत की दी हुई धमकी वही गूंज रही थी। जब वो घर के दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर मुरझाहट और बेबसी वाज़े थी, जो उसकी बीवी ने महसूस की थी। मजीदा किचन में लकड़ियाँ जलाकर सालन रोटी दोबारा गर्म करने की कोशिश कर रही थी। शौहर को देखते ही सालन की थाली उठाकर बाहर आई। लो नज़ाकत, खाना खा लो, अब ये गर्म हो चुका है, अब सुकून से बैठकर खाओ, मजीदा ने हमदर्दी से कहा। नज़ाकत ने बेदिली से हाथ उठाया और बीवी को रोक दिया। उसकी आवाज़ में गहरा गम था। मजीदा, सालन ठंडा रहने दो, मेरी भूख ख़त्म हो चुकी है, और अगर तुम सुनोगी कि डेरे पर क्या हुआ है तो तुम्हारी भी भूख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मजीदा के हाथ से थाली छूटते छूटते बची। क्या हुआ नज़ाकत? चौधरी ने क्या कहा? नज़ाकत ने चारपाई पर बैठे सर हाथों में थाम लिया। चौधरी रफ़ाकत सड़क के किनारे हमारी 1 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ उसकी नज़र इस ज़मीन पर काफ़ी अरसे से थी। वो वहाँ पम्प पेट्रोल और मार्केट बनाना चाहते हैं। उसके बदले वो हमें दरिया के किनारे 2 एकड़ ज़मीन देना चाहते हैं। वही ज़मीन जो हर साल सैलाब की नज़र हो जाती है, जहाँ फसल का एक दिन का बाकी नहीं बचता। मजीदा की आंखों में आंसू थे और गुस्से की लहर भी थी। ऐसे कैसे? चौधरी साहब हमारे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? वो ज़मीन हमारे बाप दादा की निशानी है, हमारा वाहिद सहारा वही ज़मीन है। उसने फ़ौरन अपना दुपट्टा संभाला, सर पर अच्छी तरह लिपेटा और घर के दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगी। नज़ाकत ने घबरा कर पूछा कि मजीदा, ये तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम चौधरी के पास तो नहीं? मैं चौधरी साहब की बीवी कुलसूम के पास जा रही हूँ, मजीदा ने अज़म से कहा। वो औरत ज़ात है, रहम दिल भी है, और गांव की औरतों की बात वो अच्छी तरह सुनती है। वो मेरी बात ज़रूर सुनेगी और चौधरी से बात करेंगी और इस जुल्म से उसे रोकेगी। नज़ाकत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मजीदा मायूस और बिखरे हुए जज्बात के आलम में वो हवेली की तरफ चल पड़ी। चौधरी की हवेली का वो ज़नाना खाना आलीशान और ख़ूबसूरत था। बीबी कुलसूम गैलरी में बैठी कीमती कपड़ों पर कढ़ाई देख रही थी और गांव की कुछ औरतें वहां बैठी थीं। वो सामने जाकर बैठ गई। बीबी जी, खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम करें। मजीदा ने हाथ जोड़कर गरिया किया। अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा है, बहुत कुछ दिया है। गांव की आधी ज़मीनें आपकी हैं, आप जहां चाहें पेट्रोल स्टेशन बनवा सकते हैं। आप चौधरी साहब को अपने शौहर को समझाएं कि वो हमारी वो वाहिद सहारा ज़मीन है, वो हमसे ना छीने, हम बर्बाद हो जाएंगे। बीबी कुलसूम ने कढ़ाई का कपड़ा साइड पर रखा और मजीदा को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हमदर्दी की बजाय एक सर्द महरी और मोहतात तासुर था। देख मजीदा, तुम जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, ज़रा ठंडे दिल से मेरी बात को समझ और फिर मुझे जवाब दे। कुलसूम ने पुरसुकून आवाज़ में कहा। तुम्हारे आगे पीछे कौन है? कोई भी नहीं, ना तुम्हारा बच्चा है संभालने के लिए। 4 साल एक बच्चा था, वो भी सालों पहले तुमसे बिछड़ गया, अल्लाह को प्यारा हो गया।
اب تم دونوں میاں بیوی اکیلے ہو، تمہاری زندگی گزر چکی ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اس زمین پر ویسے بھی کوئی غیر قبضہ کر لے گا، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ مجیدہ کا دل ان الفاظ سے چھلنی ہو گیا، لیکن کلثوم بی بی وہ بولتی رہی، بہتری اسی میں ہے کہ چودھری کی بات مان لو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو منشی ابھی تمہارے شوہر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے جمع کرا دے گا، اور اگر زمین چاہیے زمین کے بدلے تو دریا کے کنارے 2 ایکڑ زمین مل رہی ہے، وہ بھی دگنی۔ چودھری سے پنگا لینا اور اس سے کی گئی دشمنی تم جیسے غریبوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مجیدہ کو احساس ہو گیا کہ ظالم کی حویلی میں ہمدردی کا کوئی وجود نہیں۔ وہ سخت مایوس ہو کر اندر سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آئی۔ گھر پہنچ کر اس نے نزاکت سے صاف صاف کہہ دیا کہ نزاکت، ہم نہ زمین کا سودا کریں گے، نہ ہی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں پوری طرح نہیں پھیلی تھی کہ منشی بلال اپنے ساتھ گاؤں کے پٹواری قاسم کو لے کر نزاکت کے دروازے پر آ گیا۔ چلو بھائی نزاکت، میں نے تمہیں کہا تھا، منشی نے بلند آواز میں کہا، پٹواری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آج چلتے ہیں، تمہیں دریا کی سیر بھی کرواؤں گا اور دریا کے کنارے اپنی من پسند 2 ایکڑ زمین کی پیمائش کر لو تاکہ بات ختم۔ نزاکت باہر آیا، اس نے مضبوط آواز میں کہا کہ منشی جی، میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہ زمین کے بدلے زمین لیں گے اور نہ ہی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم اپنی زمین کسی قیمت پر نہیں فروخت کریں گے۔ منشی بلال نے ایک کہا لگایا اور حقارت سے مسکرایا کہ ارے بے وقوف انسان، تم بھی کس زمانے کی، کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم یہاں انکار کے محل بنا رہے ہو، وہاں چودھری نے تمہاری زمین پر کام شروع کر دیا، بھٹے سے اینٹوں کی گاڑیاں وہاں منتقل ہو گئی، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ سنتے نزاکت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اور مجیدہ بدحواس ہو کر سڑک کے کنارے واقع اپنی اس زمین کی طرف بھاگے تاکہ دیکھ سکیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی سے اینٹیں اتاری جا چکی تھی، مزدور کھدائی بھی کر رہے تھے، اور ایک بڑا ٹھیکیدار وہاں کھڑا چودھری رفاقت کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہا تھا کہ چودھری صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں کوشش کروں گا کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہاں آپ کا عالیشان پیٹرول پمپ اور 7 مارکیٹ یہ مکمل ہو جائے۔ ان کے پاس ہی گاؤں کا پٹواری قاسم کھڑا چائے پی رہا تھا۔ قاسم پٹواری نے چودھری سے موٹی رقم رشوت لے کر جعلی کاغذات تیار کروا لیے تھے جس پر نزاکت کے جعلی انگوٹھے لگوائے گئے تھے، اور بڑی ہی چالاکی اور عیاری سے اس نے نزاکت کی یہ ملکیتی زمین کا انتقال چودھری رفاقت کے نام پر درج کروا لیا تھا۔ اب یہ زمین چودھری کی ملکیت ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نزاکت برداشت نہ کر سکا۔ اس کے باپ دادا کی نشانی، اس کا کل سرمایہ اس پر ڈاکہ ہو چکا تھا۔ اس نے بھری سڑک پر اپنا گربان چاک کیا، سر پر مٹی ڈالی اور آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ظلم کرنے والے کو برباد کر دے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اے میرے رب، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تو ہی انصاف کر۔ چودھری رفاقت نے ناگواری سے نزاکت کو دیکھا، اپنے گارڈ کو اشارہ کیا کہ اس پاگل کتے کو یہاں سے دور پھینک دو، یہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، ابھی لوگوں کو جمع کر لے گا، سڑک پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا، میں یہ تماشا نہیں چاہتا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر نزاکت کو گردن سے پکڑا، لاتیں ماری اور دھکا دے کر سڑک کے کنارے خندق میں پھینک دیا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سن لے بوڑھے۔ گارڈ نے بندوق تان کر اسے بڑی دھمکی دی، یہاں تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا تم نے کبھی دیکھا گاؤں میں چودھری کے خلاف کوئی بولا ہو؟ اگر چودھری کے خلاف بولے تو تمہیں اور تمہاری بیوی کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا یا زندہ گاڑ دیں گے تمہیں۔ نزاکت زخمی اور خون آلود کپڑوں سے گھر پہنچا۔ مجیدہ اس کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑی، لیکن اس کے اندر کا عزم وہ ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے نزاکت کے زخم صاف کیے اور کہا کہ نزاکت، اب چپ بیٹھنے کا وقت نہیں، اس سے بڑی ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، تھانے دار کے سامنے ان ظالموں کی شکایت درج کروائیں گے۔ نزاکت نے اپنی بیوی کی طرف تعجب سے دیکھا اور کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، پولیس اسٹیشن؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تھانے دار تو ہر دوسرے دن چودھری کے ڈیرے پر دعوتیں اڑاتا ہے، اس کا مہمان بن جاتا ہے، وہ چودھری کا خاص بندہ ہے، وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ مجیدہ نے آنسو پونچھے اور شوہر کے ہاتھ تھامے، ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، یوں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم یوں خاموش بیٹھ کر اپنی تباہی کا یہ سارا نظارہ نہیں دیکھ سکتے، اس لڑائی میں ہم اکیلے ہیں، گاؤں کا کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہیں، چودھری کے خوف سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہم اپنے حق کی جنگ خود ہمیں لڑنی پڑے گی۔
تھانے کی عمارت کے باہر لگے پرانے بوہڑ کے درخت کے نیچے نزاکت اور مجیدہ کافی دیر سے خوف اور امید کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ تھانے کے ارد گرد پولیس اہلکاروں کی آمد رفت جاری تھی اور ان کا یہ روایتی یہ اکڑا پن یہ دیکھ کر نزاکت کا دل دھک دھک سے دھک رہا تھا۔ مجیدہ شوہر کا زور سے ہاتھ تھامے اندر چلنے کا اس نے اشارہ کیا۔ دونوں جیسے ہی تھانے دار کے کمرے میں داخل ہوئے، تھانے دار بشیر احمد اپنی گھومنے والی کرسی پر ٹیک لگائے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر چائے کا کپ اور پولیس کی کیپ رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب، نزاکت نے ڈرتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں اسے سلام کیا۔ تھانے دار نے اخبار نیچے کیا، اپنی اینک ناک سے سرکائی اور دونوں کو سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر یہ حقارت ضرور تھی غریبوں کے لیے۔ نزاکت، تم اور تمہاری بیوی اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ تھانے دار نے ڈیسک پر قلم مارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجیدہ آگے بڑھی اور زار و قطار روتی ہوئے بولی کہ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ چودھری اور قاسم پٹواری نے مل کر ہماری سڑک کے کنارے والی 1 ایکڑ زمین پر زبردستی قبضہ کیا ہے اور جعلی کاغذات بنوا کر ہماری یہ ملکیتی زمین وہ ہڑپ کر لی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے ہماری رپورٹ درج کروائیں اور غریبوں کی زمین ہمیں واپس کروائیں۔ تھانے دار بشیر نے ایک لمبی سانس لی، کرسی سے تھوڑا آگے ہوا اور لہجے میں مصنوعی ہمدردی لاتے ہوئے بولا کہ دیکھو مائی، اور تم بھی سنو نزاکت، کیسی بے وقوفی کر رہے ہو؟ ایسے بے وقوف مت بنو، کیوں عمر کے اس حصے میں در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو؟ میری بات غور سے سنو، تم لوگ غریب ہو، تنہا ہو۔ چودھری نے تمہیں 1 ایکڑ کے بدلے 2 ایکڑ زمین کی آفر کی ہے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم یوں ہی ضد کرتے رہے تو کل کو وہ زمین بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور تم سڑک پر آ جاؤ گے، کیونکہ اس زمین پر تو قبضہ ہو چکا ہے۔ نزاکت نے التجا کی۔ صاحب، وہ دریا کے کنارے والی زمین بنجر ہے، ہر سال سیلاب میں ڈوب جاتی ہے، ہماری وہ زمین ہمارا واحد ذریعہ معاش ہے۔ پٹواری نے دھوکے سے انگوٹھے کے نشانات لگوائے ہیں، پتہ نہیں کیسے اس نے دھوکہ دیا۔ تھانے دار کے چہرے پر اب وہ نرمی غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھا، ایک فون نمبر ملایا اور کہا کہ چودھری رفاقت صاحب کیسے ہیں؟ چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ تھانے سے چاپلوسی کے انداز میں اس نے چودھری سے کہا، صاحب آپ کے گاؤں سے ایک جوڑا آیا ہے، یہ نزاکت اور اپنی بیوی کے ساتھ یہاں تھانے پہنچا ہوا ہے، آپ کی زمین کا یہ رونا رو رہے ہیں، آپ بتائیں اب ان دونوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جو حکم۔ دوسری طرف سے چودھری کی غصیلی اور روبدار آواز گونجی، تھانے دار، ان 2 ٹکے کے لوگوں کی اتنی ہمت کہ میرے خلاف پولیس کے پاس چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، ان کو فوراً لاک اپ میں بند کر دو، ان کی طبیعت ٹھیک کرو، کوٹھڑی کا وہ پنکھا رات کو بند کر دینا، رات بھر گرمی اور سڑن سے دھوپ، صبح تک ان کا دماغ طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ چودھری جی، جو آپ کا حکم ویسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ تھانے دار نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ تھانے دار نے باہر کھڑے سپاہی کو آواز دی، اوے رفیق، ان دونوں کو ذرا لاک اپ میں بند کر دو، اور ہاں، پنکھے کا سوئچ وہ بھی باہر سے نکال دینا، گرمی کا احساس ذرا اچھی طرح انہیں ہونا چاہیے۔ نزاکت اور مجیدہ کے لیے یہ ایک شدید صدمہ تھا۔ وہ بڑی امید لے کر آئے تھے، لیکن ان کی یہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ جن محافظوں کے پاس وہ فریاد لے کر آئے وہی ظالم نکلے۔ سپاہیوں نے نزاکت کو گردن سے پکڑا، مجیدہ کو دھکیلتے ہوئے تھانے کے تاریک بدبودار لاک اپ میں بند کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں پنکھے کی تاریں وہ بھی کاٹ دی گئیں۔ رات جوں جوں ڈھلتی گئی، جیل کی کوٹھڑی میں حبس اور گرمی وہ بڑھ رہی تھی۔ نومبر کی ابھی شروعات نہیں ہوئی تھی، کمرے کی سڑن اور گرمی نے میاں بیوی کا برا حال کر دیا تھا۔ پیاس اور بھوک سے وہ بلک رہے تھے، بار بار پانی مانگ رہے تھے، لیکن نزاکت کو پانی نہ ملا۔ نزاکت جیل کی سلاخوں سے ٹیک لگائے پسینے سے شرابور بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجیدہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تھانے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تم نے دیکھ لیا، یہ سب چور ہیں، چودھری کے پالتو ہیں، میری بات تم نے نہ مانی، اور دیکھو آج ہم کس حال میں ہیں۔ مجیدہ نے بے بسی سے اپنے دوپٹے سے شوہر کا پسینہ پونچھا۔ مجھے لگا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے، شاید ہماری کوئی مدد کرے، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غریبوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے، دونوں میاں بیوی، ان کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ نزاکت سے جب بیوی کا یہ حالت نہ دیکھی گئی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سلاخوں کے پاس آیا اور وہاں کھڑے باہر تھانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تھانے دار صاحب، خدا کے لیے
ہمیں چھوڑ دیں، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اسے شوگر بھی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دوبارہ کبھی پولیس اسٹیشن آنے کی غلطی نہیں کریں گے اور نہ ہی چودھری کے خلاف بات کریں گے، ہمیں چھوڑ دیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ نزاکت نے زار و قطار روتے ہوئے اس تھانے دار کی منت کی۔ تھانے دار بشیر نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ نزاکت کو غور سے دیکھا اور کہا، ہاں اب تم لائن پر آ گئے، لگتا ہے عقل بھی تمہیں آ گئی، سیدھی بات نہ مانے تو یہ ذلت تمہیں نہ اٹھانی پڑتی۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا، رفیق کھولو ان کو۔ سلاخیں کھلتے ہی دونوں لرزتے قدموں سے باہر آئے۔ تھانے دار نے ڈرائیور کو بلا کر حکم دیا، انہیں گھر چھوڑ کر آؤ کیونکہ اب انہیں کوئی سواری نہیں ملے گی۔ پھر اس نے جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکالا اور نزاکت کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا کہ لو یہ رکھ لو، راستے میں کسی ہوٹل سے کھانا کھا لینا، گھر میں اب تمہارا کھانا بھی نہیں ہوگا اور آئندہ تھانے کا رخ مت کرنا۔ دونوں میاں بیوی جب آدھی رات کو اپنے خستہ حال کچے مکان میں پہنچے تو بھوک کے باوجود کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ وہ مٹی کے فرش پر بیٹھ کر اپنی بے بسی مظلومیت پر روتے رہے۔ ظالم نے نہ صرف ان کی زمین چھین لی بلکہ ان کا غرور، ان کی عزت، انصاف کی آخری امید وہ بھی اس نے توڑ دی تھی برے طریقے سے۔ تھانے کی وہ ہولناک رات نزاکت مجیدہ کے روح پر اس نے گہرے زخم چھوڑے تھے جو کہ نہ بھلا سکے۔ اگلے کئی دن تک نزاکت اپنے کچے مکان کے صحن میں چارپائی پر نیم مردہ حالت میں پڑا رہا۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، دل میں بے بسی، وہ اپنے آپ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر میں راشن بھی ختم ہو رہا تھا۔ پہلے تو زمین سے وہ کچھ کما رہا تھا، مٹی کے مٹکے میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چولہا مسلسل 3 دن سے ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ مجیدہ روزانہ صبح اٹھ کر شوہر کے زخموں پر ہلدی کا لیپ کرتی تھی، دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد بھی کرتی، لیکن پیٹ کی بھوک ایک ایسی سچائی ہے جس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب نزاکت نے دیکھا کہ اب گھر میں ایک دانہ بھی نہیں بچا اور فاقہ کشی ان کی جان لے لے گی کیونکہ گھر میں وہ نہیں رہ سکتے، اسے ایک کڑوا گھونٹ بھرا۔ اس کا ضمیر، اس کی انا، اس کی غیرت سب چودھری کے ظلم کے سامنے دم توڑ چکے تھے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری چارپائی سے اٹھی اور کامتے ٹانگوں کے ساتھ منشی بلال کی حویلی کی طرف اس نے اپنے شوہر کو بھیجا۔ منشی بلال اپنے گھر کے باہر درخت کے نیچے آرام دہ کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی نظر نزاکت پر پڑی۔ نزاکت کا سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر شدید شکست کا تاثر تھا۔ او ہو، تو آخر تم اپنی لائن پر آ ہی گیا، منشی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ نزاکت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کہو نزاکت، اب کیا ہے؟ تھانے کی سیر کیسی رہی؟ کیسی گزری رات؟ ذائقہ بدل گیا یا اب اور بھی کچھ باقی ہے؟ نزاکت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ منشی جی، بس مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں، جو غلطی ہوئی میں ہار گیا، مجھے اب دریا کے کنارے لے چلیں تاکہ میں اس زمین کی پیمائش کر سکوں جو چودھری صاحب نے مجھے دی ہے۔ اب یہی میری بس قسمت، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، کم از کم وہاں کچھ کاشت کر کے اپنی اور اپنی بیوی کی روزی روٹی کا سامان وہ تو کر سکوں گا۔ منشی بلال نے گھمنڈ سے کہا لگایا، چل یہ ہوئی نا عقل مندی کی بات، اب تو لائن پر آیا، پہلے ہی چودھری صاحب کا حکم مان لیتا تو یوں ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ بیٹھ موٹر سائیکل پر۔ پٹواری قاسم پہلے وہاں پہنچ چکا تھا، آج ہی تیرا وہ کام کرتے ہیں۔ نومبر کا مہینہ اپنے عروج پر تھا۔ صبح کے وقت دریا کے کنارے زہریلی اور سرد دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہوا اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ ہڈیوں تک کو کاٹ رہی تھی۔ منشی اور نزاکت جب دریا کے کنارے پہنچے تو پٹواری قاسم وہاں پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا، ہاتھ میں وہ نقشے لیے کھڑا تھا۔ پٹواری نے زمین کا ایک ٹکڑا جو بالکل دریا کے تیز بہاؤ کے بالکل ساتھ تھا نزاکت کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو نزاکت، یہ سڑک سے دور اور دریا کے پاس والی 2 ایکڑ زمین اب تمہاری ہے، یہ پوری میں نے تمہارے سامنے ناپ لی۔ چودھری نے تم پر کرم کیا ہے، 1 ایکڑ کے بدلے تمہیں 2 دگنی زمین ملی۔ اب اس پر اپنا کام شروع کرو اور باقی کی باتیں بھول جاؤ۔ نزاکت نے خاموشی سے اس بنجر، ریتلی اور سیم زدہ زمین کو دیکھا۔ اگرچہ یہ زمین ہر سال سیلاب میں ڈوب جاتی تھی، لیکن اس وقت نزاکت کے پاس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے گندم کاشت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنے گھر کا آخری زیور مجیدہ کے ہاتھ کی چاندی اور 2 بکریاں سستے داموں بیچ کر گندم کا بیج اور ہل چلانے کے لیے رقم کا بندوبست کیا۔ اگلی صبح نزاکت اپنے شانے پر گندم کی بوری اٹھائے، دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن لیے دریا کے کنارے اسی 2 ایکڑ زمین پر پہنچا
جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ وہ حیران ہوا، گندم کی بوری اس کے کاندھے سے سرک کر نیچے ریت پر گری۔ زمین پر پہلے ہی ایک دوسرا کسان جو جوڑی بیلوں کے ساتھ زبردست ہل چلا رہا تھا اور زمین کو ہموار کر رہا تھا۔ نزاکت بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بیلوں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ او بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میری زمین ہے، چودھری صاحب اور پٹواری نے یہ زمین مجھے دی ہے۔ تم یہاں ہل کیوں چلا رہے ہو اور کس کی اجازت سے؟ کسان نے بیلوں کو روکا، ہل سے ہاتھ ہٹایا، نزاکت کو حیرانگی سے دیکھا۔ او بابو، تم کون ہو اور یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ زمین تو میری ہے، میں نے یہ زمین پٹواری قاسم سے پورے 20 لاکھ روپے نقد دے کر اس سے یہ خریدی ہے۔ اس کا انتقال کے کاغذات میری جیب میں ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ تم یہاں سے جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ نزاکت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ 20 لاکھ روپے پٹواری نے فروخت کر دی؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ پٹواری نے کل ہی تو یہ زمین میرے نام کی تھی۔ وہ دیوانہ وار روتا ہوا، مٹی سے اس کے کپڑے اٹے ہوئے تھے، سیدھا چودھری رفاقت کے ڈیرے کی طرف بھاگا۔ ڈیرے پر چودھری رفاقت، پٹواری قاسم، منشی بلال اور گاؤں کے دیگر نوکر چاکر وہ چاپلوس بیٹھے چائے کی پیالیاں پی کر کہے لگا رہے تھے۔ نزاکت ہامتا ہوا ڈیرے میں داخل ہوا، قاسم کے پاس آ کر کہنے لگا، پٹواری صاحب، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ نزاکت نے دھاڑیں مار کر روتے ہوئے التجا کی۔ دریا کے کنارے والی اس زمین پر بھی ایک اور کسان نے قبضہ کیا ہے جس کا نام غلام باس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے 20 لاکھ روپے میں یہ زمین اسے بیچ دی۔ میری زمین آپ نے اسے کیوں بیچ دی؟ چودھری صاحب، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں اور پٹواری سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میری زمین بھی گئی اور بدلے میں مجھے زمین بھی نہ ملی۔ چودھری رفاقت نے چائے کا گھونٹ لیا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نزاکت کی طرف دیکھا۔ سن نزاکت، تم بات کو سمجھو۔ چودھری کی آواز میں زہر تھا۔ میں نے تمہیں ایک آفر دی تھی، لیکن یہ آفر ایک محدود مدت کے لیے تھی۔ 2 ہفتے تک تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور زمین کے مالک نہ بنے۔ جب تم نے میری یہ آفر ٹھکرا دی تو پٹواری نے قانون کے مطابق وہ زمین اپنے نام منتقل کی اور میں نے اسے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ آگے بیچ دی اس نے، بس بات ختم۔ اب اس زمین پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ڈیرے پر موجود باقی چمچے اور پٹواری وہ سب مل کر ہنسنے لگے۔ پٹواری قاسم نے نزاکت کی بے بسی پر ہنستے ہوئے کہا کہ نزاکت میاں، دنیا اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ جب وقت پر بات نہ مانو گے تو یہی ہوگا۔ اب جاؤ، جا کر کہیں بھیک مانگو۔ نزاکت وہاں سے ایک زندہ لاش کی طرح اٹھا۔ اس کی تمام امیدیں، اس کی محنت، اس کا مستقبل، سب کچھ ایک جھٹکے میں جھوٹ اور مکر کے جال میں دفن ہو چکا تھا۔ وہ گھسیٹتے قدموں سے اپنے گھر سے نکلا۔ مجیدہ جب صحن پہ اس نے دیکھا، اس نے نزاکت کی یہ حالت دیکھی، وہ بغیر کچھ بولے مٹی کے فرش پر بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ نزاکت، کیا ہوا؟ خدا کے لیے بولو، تم گندم کاش کرنے گئے تھے نا؟ اب کیا ہوا؟ مجیدہ نے گھبرا کر اس کے شانے ہلائے۔ نزاکت نے لال سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیوی مجیدہ کی طرف دیکھا اور پھر پھٹ پڑا۔ مجیدہ، ہم تو برباد ہو گئے، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ ہمارے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ سڑک والی زمین، نہ دریا والی زمین، نہ پیسے۔ قاسم، پٹواری اور چودھری نے مل کر ہمیں برباد اور کنگال کر دیا۔ انہوں نے بدلے والی وہ زمین جو تھی وہ 20 لاکھ روپے میں کسی اور کو بیچ دی۔ ہم تو روڈ پر آ جائیں گے، ہمارے پاس جینے کا کوئی سہارا بھی نہیں بچا۔ مجیدہ کے چہرے سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس کا حوصلہ اس بار بھی ٹوٹنے کی بجائے ایک عجیب و غریب چٹان میں بدل گیا۔ اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ نزاکت، یہ ہمارے ساتھ ظلم بے شک ہوا ہے، لیکن ہم یوں نہیں مریں گے۔ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں گاؤں کے وڈیرے اور پٹواری کے خلاف جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ ہم تھانے تو نہیں جائیں گے، لیکن شہر کی کچہری میں جائیں گے۔ شہر کی کچہری چلتے ہیں، وہاں قانون کی عدالتیں ہیں۔ شاید وہاں کوئی رحم دل جج ہمیں مل جائے، ہماری فریاد سن لے۔ شاید خدا کسی انسان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے۔
नज़ाकत ने बेदिली से सर हिलाया, लेकिन मजीदा ने उसे उठाया। दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर को ताला लगाया और अपने बचे कुचे चंद पैसे जेब में डाले। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों के साथ शहर की कचहरी की तरफ सफ़र शुरू किया, इंसाफ की इस तलाश में जिसकी मंजिल का उन्हें कोई अता पता नहीं था। शहर की बड़ी कचहरी में सुबह से शाम तक गरीब, लाचार, धक्के खाते हुए लोग, उनका मेला लगा था। वो भी उनमें शामिल हो गए। नवंबर की तेज़ सर्द हवाओं के दरमियान नज़ाकत और मजीदा कचहरी की पुरानी गर्द आलूद इमारत के बाहर घंटों नंगे पैर, फटे पुराने कपड़ों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में इल्तिजा थी और हाथों में वो पुराने कागजात जिनकी अब जालिमों की नज़र में कोई औकात नहीं थी। अदालत के अंदर वकील, मुंशियों और साइलीन का बहुत बड़ा शोर था। नज़ाकत जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा, सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार उसने उसे धक्का दिया और पीछे हटाया कि तुम कौन हो? बाबा, कहाँ घुसे जा रहे हो बग़ैर इजाज़त के? एक चौकीदार ने नज़ाकत को सीने से पकड़कर पीछे धकेल दिया। यहाँ जज साहब के सामने जाने के लिए किसी वकील की ज़रूरत होती है। अगर तुमने केस लड़ना है तो वकील है क्या? पहले जाकर किसी वकील को फ़ीस दो ताकि तुम्हारा केस दायर करे, फिर अंदर जाना। ऐसे मुँह उठाकर अंदर आ गए। नज़ाकत ने हाथ जोड़कर लरजती आवाज़ में कहा कि साहब, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास फ़ीस के पैसे कहाँ हैं? चौधरी ने हमारी कुल कैनात हड़प कर ली है। हमारे पास तो वकील की फ़ीस देने के लिए 1 रुपया तक नहीं। खुदा के लिए हमारी बात समझें, हमें अंदर जाने की इजाज़त दें। हम बस जज साहब के सामने 2 मिनट फरियाद करना चाहते हैं। चौकीदार ने हकारत से हंसकर कहा कि यहाँ हर रोज़ तुम जैसे ऐसे फ़कीर गरीब आते रहते हैं, बग़ैर पैसों के यहाँ किसी को हवा भी नहीं मिलती। वकील कहाँ से मिलेगा? चलो हटो यहाँ से, आफताब ढल रहा है। सूरज की आखिरी जद किरणें कचहरी की इमारत के पीछे गरूब हो रही थीं। वो परेशान थे। अदालत के बाहरी लकड़ी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बंद हो रहे थे और लोगों का हजूम छटने लगा। मायूसी की एक गहरी और तारीक चादर दोनों मियाँ बीवी पर तान दी गई थी। नज़ाकत सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर अपना सर घुटनों में छुपाकर रो रहा था। मजीदा, मैंने तुमसे कहा था, यहाँ दरिंदे हैं, दरिंदे। गरीब की फरियाद सुनने वाला ना गाँव में है ना ही शहर में। ज़ालिमों के पास पैसा है, ताकत है, हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ आंसू हैं। अब चलो वापस गाँव, वहाँ जाकर किसी के खेतों में मजदूरी करेंगे या फिर सड़क पर बैठकर हमें भीख मांगनी पड़ेगी। मजीदा ने अपने शौहर का हाथ ज़ोर से पकड़ा और उसे खड़ा किया। उसकी आंखों में मायूसी की बजाय अब भी एक अज़म था और एक आग थी, और वह अपने शौहर से कहने लगी, नज़ाकत, हम वापस नहीं जाएंगे। हमारा सब कुछ लुट चुका है। हम कश्तियाँ जलाकर आए हैं। या कुछ यहाँ हासिल करेंगे या फिर सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगना पड़ेगी। अपने हक़ की खातिर आखिरी सांस तक हम जिद्दोजहद करेंगे। यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। दोनों परेशान हाल सड़क के किनारे चल रहे थे कि अचानक आलीशान इमारत पर मजीदा की नज़र पड़ी। इमारत के बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये डीसी हाउस है। मजीदा के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसने नज़ाकत के शाने को हिलाया। नज़ाकत, वो देखो, डीसी साहब का दफ्तर है। लोग कहते हैं कि ये ज़िले का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और कुछ डीसी तो बड़े रहमदिल होते हैं। उसके पास पूरी पुलिस और पटवारियों का इख्तियार होता है। चलो वहाँ चलते हैं। नज़ाकत ने डरते हुए कहा कि मजीदा, बड़ा अफसर है वो वहाँ कहाँ हमारी बात सुनेगा। गार्ड हमें धक्के देकर पीछे फेंक देंगे। वापस चलो, यहाँ और जलील ना करो। ना नज़ाकत, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। तुम नहीं जाते तो ठीक, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। आज हमें यहाँ से ऐसे लौट गए तो कभी हाथ उठाकर, कभी हम अपने हक़ के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। मजीदा ने अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया, तेज़ कदमों से डीसी ऑफिस के मरकज़ी गेट की तरफ बढ़ी। डीसी ऑफिस के भारी लोहे के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उन्होंने जैसे ही 2 फटे हाल मट्टी में अटे हुए देहातियों को अपनी तरफ आते देखा, फ़ौरन अपनी बंदूकें उन्होंने सीधी की और आगे बढ़कर इन्हें रोक लिया। ओ माई, पीछे हटो। और नज़ाकत से कहा, ओए तू भी पीछे हट। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो? ये डीसी साहब का दफ्तर है, ये कोई खैरात खाना नहीं है, और ऐसे ही बग़ैर इजाज़त कैसे मिल सकती हो? मजीदा ने गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिया, उसके पाँव छूने की भी कोशिश की। बेटा, खुदा के लिए, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। हमें डीसी साहब से मिलना है। गांव के चौधरी ने हम पर जुल्म किया, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, पुलिस ने हमें जेल में डाल दिया था, पटवारी ने जाली कागजात बना दिए, हर तरफ से हम पर जुल्म हुआ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी बस एक बार अपने साहब से बात करवा दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। गार्ड ने बेहिसी से मजीदा को कंधे से पकड़कर ज़ोर से धक्का दिया। माई,
अब किसी से वो नहीं मिल सकते, वो आराम कर रहे हैं। रोज़ तुम जैसे सैकड़ों फरियादी आते हैं जाते हैं, चलो निकलो यहाँ से और तंग मत करो। मजीदा ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार ना मानी। वो ज़मीन पर बैठी ज़ार कतार रो रही थी, बुलंद आवाज़ में फ़रियाद कर रही थी। इसी असना में दफ्तर की पहली मंजिल की बड़े शीशे की खिड़की से शहर के डिप्टी कमिश्नर उमर हयात साहब नीचे का मंजर देख रहे थे। उसकी नज़र पड़ी। वो एक नौजवान ईमानदार सख्तगीर ऑफिसर थे जिसकी धाक पूरे ज़िले में बैठी हुई थी। उन्होंने गौर से देखा कि एक बूढ़ी औरत है और उसका शौहर वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने ज़मीन पर बैठे हैं, झोली फैलाकर कुछ मांग रहे हैं और गार्ड इन्हें धक्का दे रहा है। डीसी साहब के चेहरे पर नागवारी फैल गई। उसने फ़ौरन अपने इंटरकॉम का बटन दबाया और गार्ड को हुक्म दिया कि इन दोनों फरियादों को इज़्ज़त के साथ फ़ौरन मेरे दफ्तर ले आओ और अपने इस रवैये से उनसे माफ़ी मांगो। चंद ही मिनटों बाद नज़ाकत और मजीदा लरजते कांपते जिस्म के साथ डीसी उमर हयात के वसीओ अरीज़ और ठंडे दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। सामने एक बड़े शीशे की मेज़ के पीछे डीसी साहब बैठे थे। उस वक्त इलाके में फैलने वाले एक मौसमी वायरस की वजह से उन्होंने अपने मुंह पर सफ़ेद मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सिर्फ आँखें और पेशानी नज़र आ रही थी। उसने बड़ी ही इस्तकबालिया नज़रों से कहा, आ जाएं माँ जी, बैठ जाएं। डीसी उमर हयात ने शफ़क़त और एहतराम से दोनों की इशारा किया। सामने पड़ी नरम कुर्सियों पर उन्हें बैठने के लिए कहा। नज़ाकत और मजीदा ने अपने मेले कपड़ों की वजह से कुर्सी पर बैठने से गुरेज किया और ज़मीन पर बैठने लगे। डीसी साहब मना करते रहे, लेकिन वो नीचे फ़र्श पर बैठ गए। डीसी साहब ने ख़ुद उन्हें उठाकर अपने हाथों से कुर्सी पर बिठाया। माँ जी बताएं, मसला क्या है? आप इतनी दूर से आई हैं और मैंने देखा कि वहाँ रो रही थीं, क्यों रो रही हैं बताएं? डीसी ने नरमी से पूछा। मजीदा ने अपने आंसू साफ़ किए, फिर अपने साथ होने वाले तमाम मज़ालिम की दास्तान उसे सुनाई। उसने बताया कि कैसे ये इब्तदा हुई जुल्म की। चौधरी ने उनकी सड़क वाली 1 एकड़ ज़मीन कैसे हड़प ली, कैसे पटवारी कासिम ने जाली अंगूठे लगाकर इंतकाल चढ़ाया, कैसे थानेदार बशीर ने एक रात भर इन्हें लाकब में हबस में रखा बंद किया, और कैसे मुंशी ने इन्हें बंजर ज़मीन का लालच देकर 20 लाख में वो आगे बेच दी। ज्यों ज्यों दास्तान आगे बढ़ती जा रही थी, डीसी उमर हयात के चेहरे का रंग सुर्ख होता जा रहा था और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा तैरने लगा कि मेरे ज़िले में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं इस दफ्तर में आराम से बैठा हूँ। दास्तान ख़त्म करते हुए मजीदा की सांस फूलने लगी। डीसी साहब ने हमदर्दी में अपना मुँह से मास्क नीचे उतारा, पानी का गिलास उठाकर मजीदा को दिया। जैसे ही मास्क हटा, मजीदा की नज़र डीसी के चेहरे पर पड़ी। उसने चेहरा गौर से देखा। ये चेहरा जाना पहचाना था। अचानक उसकी निगाहें डीसी के माथे यानी पेशानी की बाएं जानब मौजूद एक गहरे सियाह पैदैशी निशान पर जम गईं। मजीदा का दिल धक से रह गया। ये देखकर उसका सांस अटक गया। उसने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और डीसी साहब के माथे की तरफ इशारा किया। बेटा, मजीदा की आवाज़ गले में फंस रही थी। ये तुम्हारे माथे पर ये सियाह निशान, ये क्या किसी चोट का या हादसे की वजह से है? डीसी उमर हयात ने ताज्जुब से अपनी पेशानी को छुआ और फिर बोला कि नहीं माँ जी, ये चोट का निशान नहीं है, ये तो मेरा पैदाइशी निशान है, मेरी माँ ने मुझे बताया था। मजीदा की आंखों से एक बार फिर आंसू का तूफ़ान उमट आया, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि उम्मीद के थे, अजीब व गरीब धमाके के थे। उसने तड़प कर कहा, तो फरासत है, मेरा बेटा है, मेरा गुमशुदा बेटा। डीसी उमर हयात ने समझा कि ये बुढ़िया पागल है। उसके चेहरे पर गुस्सा आया और वो कुर्सी से थोड़ा सा पीछे हुआ और फिर सख्त लहजे में बोला कि माँ जी, आपका दिमाग दुरुस्त है? ये क्या बकवास है? आप अपने केस की बात करेंगी या ऐसे ही मुझे तंग करने के लिए, झूठ बोलने कर मेरी नींद ख़राब करने के लिए यहाँ आई हैं? ये आपको क्या हो गया? नहीं बेटा, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। मजीदा ने तड़प कर मेज़ पर हाथ रखा, ज़ारो कतार रोते हुए बोली, तुम मेरे फरासती हो, मुझे इस बात का यकीन है। अगर तुम वही मेरे 5 साल के बच्चे हो तो तुम्हारी गर्दन के पीछे पीठ के बिल्कुल ऊपर भी एक ऐसा ही सियाह पैदाइशी निशान ज़रूर होगा। ये जुमला सुनते ही डीसी उमर हयात का पूरा वजूद शशदर रह गया। उसके जिस्म में बिजली की एक ज़ोरदार करंट दौड़ गया। वो जानता था कि पीठ पर भी ऐसा ही एक निशान है। उसका रंग उड़ गया, हाथ से कलम नीचे गिरा, क्योंकि ये बात सिर्फ़ और सिर्फ वो और उसका पालने वाला, उसका बाप, उसकी वालिदैन ही जानते थे। ये एक बड़ा पैदाइशी निशान था उसकी पीठ पर भी, जिसका जिक्र उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी आम इंसान के साथ नहीं किया था। उमर हयात की आंखों में बेयकीनी और सदमे के तासुरात थे।
وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی قمیض کا کالر تھوڑا پیچھے کیا، ہاتھ سے محسوس کیا، یہ وہی نشان تھا۔ وہ کپ کپاتے قدموں سے میز کے گرد گھوم کر مجیدہ کے پاس آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کچھ سوچے بغیر اپنے تمام غرور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھ گیا، مجیدہ کو زور سے اپنے گلے سے لگایا اور پھر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج پہلی بار عمر حیات کو کسی نے اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ نزاکت حیران ششدر رہ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا معجزہ ہوا۔ ڈی سی عمر نے فوراً اپنا فون اٹھایا، کپ کپاتی آواز میں اپنے پالنے والے ڈاکٹر عظیم کو فون کیا کہ بابا آپ جہاں بھی ہیں فوراً میری والدہ کے ساتھ میرے ڈی سی آفس پہنچیں، بہت ضروری بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے، فوراً آئیے۔ آدھے گھنٹے کے اندر شہر کے معروف اور ریٹائرڈ ڈاکٹر عظیم اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈی سی آفس کے خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ ان کا ڈی سی بیٹا زمین پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ ایک بوڑھی پھٹے کپڑوں والی وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ عمر حیات نے اٹھ کر ڈاکٹر عظیم کا ہاتھ تھاما اور کہا بابا یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ میری سگی ماں ہے اور اس نے مجھے میری 2 پوشیدہ نشانیوں سے پہچانا ہے جو صرف میں جانتا تھا اور آپ جانتے تھے۔ ڈاکٹر عظیم نے مجیدہ کو اور پھر نزاکت کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر پرانی یادوں کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ مجیدہ نے روتے ہوئے ماضی کے پردے ہٹائے اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ آج سے 20 سال پہلے، یہ 20-25 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ یہ 5 سال کا تھا، یہ چل نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ فلاں پہاڑی پر ایک بابا جی کا مزار ہے، وہاں لے کر اپنے بچے کو جا، ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ میں اور نزاکت اپنے 5 سالہ بیٹے فراست کو لے کر اس پہاڑی پر پہنچے۔ مزار کے قریب ندی کے پل پر میرا پاؤں پھسل گیا تھا، بچہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے بہتی ہوئی ندی میں جا گرا تھا۔ میں چلائی چیخی، ہم نے اور ریسکیو ٹیموں نے دن رات کوشش کی، تلاش کیا، لیکن میرے بچے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سب کہتے تھے بچہ مر گیا، لیکن میں ایک ماں تھی، ماں کا دل کہتا تھا کہ نہیں، میرا بیٹا زندہ ہے۔ ڈاکٹر عظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجیدہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور عمر حیات کی طرف دیکھ کر بولا کہ عمر یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ 25 سال پہلے بالکل اسی تاریخ کو، اسی مہینے میں اور تمہاری ماں اسی پہاڑی علاقے میں سیر کر رہے تھے۔ ندی کے کنارے ہمیں ایک 5 سالہ بچہ زخمی اور بے ہوش حالت میں ملا تھا۔ ہم سمجھے کہ یہ مر گیا، ہماری 8 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے فوراً اس بچے کو اٹھایا، اس کا علاج کیا، اس کی سانسیں باقی تھیں، اس کا نام ہم نے عمر حیات رکھا اور اسے اپنے سگے بچوں کی طرح پال کر یہ مقام تک پہنچایا۔ آج قدرت نے تمہیں تمہاری سگی ماں سے ملا دیا۔ عمر حیات نے اپنی سگی ماں کو زمین سے اٹھا کر عزت کے ساتھ اپنی کرسی پر بٹھایا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنے باپ نزاکت کو بھی اس نے گلے سے لگایا اور خوب رویا۔ پھر ان کا چہرہ دمک اٹھا، آنکھوں میں شدید ترین غصہ، انتقام کی شدید لہر آ گئی۔ اب وہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا بلکہ پورے ضلع کا با اختیار ڈی سی تھا، جس کی ماں پر ظلم ڈھایا گیا تھا، انہیں رسوا کیا گیا تھا۔ عمر حیات نے فوراً اپنے ایس پی پولیس اور اے سی کو فون کیا اور گرجدار آواز میں حکم دیا کہ اے سی صاحب فوراً پولیس کی بھاری نفری لے کر گاؤں کے پٹواری قاسم اور چودھری رفاقت کو ان کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے میرے دفتر پیش کرو۔ یہ ایک حکم ہے اور میرے حکم کی تعمیل کی جائے، اور سڑک والے پیٹرول پمپ پر بننے والی جو عمارت ہے اس کو سیل کر دو اور اس کو مسمار کر دو۔ قدرت انصاف کا پہیہ گھوم چکا تھا اور مظلوم کی پکار عرش تک پہنچ چکی تھی اور تباہی کا سامان تھا ان ظالموں کے لیے۔ ڈی سی عمر حیات کے حکم پر پولیس کی بھاری نفری نے گاؤں پر چھاپہ مار دیا۔ چودھری رفاقت اور پٹواری قاسم جو اپنی فتح کے نشے میں دھت ڈیرے پر پڑے ہوئے تھے مسکرا رہے تھے۔ پولیس کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ ہکے بکے ہو گئے، پریشان ہوئے۔ پولیس نے انہیں کسی قسم کی مہلت دیے بغیر ہتھ کڑیاں لگائیں اور گاڑی میں ڈال کر ڈی سی آفس پہنچا دیا۔ جب پٹواری قاسم اور چودھری کو ڈی سی کے آفس میں لایا گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے، حیران تھے۔ سامنے کرسی پر ان کا وہ غریب لاچار نزاکت اور ان کی بیوی مجیدہ بیٹھی تھی۔ ڈی سی نے ہاتھ عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا تھا جب خود ڈی سی ان کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پٹواری قاسم چالاکی دکھاتے ہوئے فوراً نزاکت کے قدموں میں گر گیا
اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ نزاکت بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی زمین کا انتقال فوراً آپ کے نام واپس کرتا ہوں، وہ پیسہ جو میں نے لیا تھا وہ بھی آپ کو واپس دیتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ لیکن نزاکت نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ڈی سی عمر حیات نے بغیر کسی تاخیر کے پٹواری قاسم اور چودھری کے خلاف جعلی کاغذات بنانے، زبردستی قبضہ کرنے، بدعنوانی کی ایف آئی آر درج کروائی اور دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ اگلے دن بلڈوزرز بلاک آئے، سڑک کے کنارے نزاکت کی زمین کو چودھری کا غیر قانونی پیٹرول پمپ کو مسمار گرایا گیا۔ زمین باقاعدہ قانونی طور پر نزاکت کے حوالے کی گئی تھی۔ مجیدہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے نہ صرف ان کا چھینا ہوا حق واپس دلایا بلکہ ان کا 25 سال پہلے بچھڑا ہوا بیٹا واپس ان کی گود میں ڈال دیا۔ عمر حیات اپنے سگے والدین نزاکت مجیدہ کے ساتھ رہتا ہے، ان کی خدمت کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے محسن اور پالنے والے ڈاکٹر عظیم اور اس کی بیوی ان کے پاس بھی جاتا ہے۔ ظالم چودھری رفاقت اور خائن پٹواری اپنے کیے کی سزا سلاخوں کے پیچھے بھگت رہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ آج مجیدہ کو اپنا بیٹا واپس مل گیا، جس کے بارے میں گاؤں والے نزاکت اور مجیدہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ بیمار بیٹے کو صحت یاب کرنے کے لیے گئے تھے، الٹا بیٹا ہی ہاتھ سے گنوا دیا اور اسے پانی میں بہا دیا۔ 20 سال مجیدہ نے تکلیف میں گزارے تھے اور آج اس کی آنکھیں دوبارہ ٹھنڈی ہوئی تھی اور ظالموں کو بھی اپنے جرم کی سزا مل چکی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔